بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ہیپی نیو ایئر کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اسی پر ایک خاتون نے سوال کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس خاتون کا چینل بھی چلتا ہے، چینل کا نام فیشن ٹریپ ہے۔ تو آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس خاتون کے چینل کو سپورٹ کریں، ان کے چینل کا نام فیشن ٹریپ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اولاً تو میں کسی کو ہیپی نیو ایئر کی وش نہیں کرتی ہوں، لیکن اگر کوئی وش کرے تو میں اس کا جواب دے سکتی ہوں یا نہیں۔ میں اپنی طرف سے خلاصہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نان مسلم ہے، اگر جواب نہ دیا جائے تو وہ برا مان جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی کی ناراضگی کی وجہ سے اسلام کے قانون کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی چیز قرآن و احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو تو محض کسی کی خوش دلجوئی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے یا خوش رکھنے کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے جس کا ثبوت قرآن و احادیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، علماء کرام سے ثابت نہیں ہے، تو آپ محض کسی کی رضا جوئی کے لیے آپ اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کروں تو ان کی جانب سے کچھ تکلیف پہنچے، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ جس طرح خنزیر سور کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں گنجائش ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ اگر مجبوری ہے تو وہاں جواب دیں، ایسی جگہ پر ہے وہاں پر اگر جواب نہ دیں تو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے، تو وہاں جواب دے سکتے ہیں، لیکن دل سے اسے برا جانیں۔ لیکن جب سامنے والا خود مسلمان ہے اور وہ آپ کو وش کر رہا ہے، یا پھر ایسا نان مسلم ہے کہ آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی رضا جوئی کے لیے، ان کو محض خوش رکھنے کے لیے آپ ان کے وش کا جواب دیں۔ لہذا اگر کوئی وش کرتا ہے تو اس کے وش کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی خیر و برکت کی دعا دیتا ہے جو کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو اس طرح کی دعائیں نیا سال میں دے سکتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھ رہے ہیں، اسلام کا نیا سال کون سا ہے؟ آج میں تھوڑی تفصیل سے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اکثر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جو محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا نیا سال ہے۔ تو اس بارے میں آپ سمجھ لیں سب سے پہلے کہ اردو تاریخ یا اسلامک تاریخ بول کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ہے تاریخ قمری اور ایک ہے تاریخ شمسی۔ تاریخ قمری یعنی کہ جس تاریخ کو چاند سے طے کیا جاتا ہو، چاند جب بالکل باریک ہو، پہلا دن ہو تو 1 تاریخ، پھر تھوڑا موٹا ہو 2 تاریخ، پھر تیسرا دن 3 تاریخ، چوتھا دن 4 تاریخ، اور 14ویں رات کو چاند مکمل ہو جاتا ہے تو 14 تاریخ، پھر 15ویں تاریخ کو وہ مکمل رہتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، تو اس طرح پھر 16، 17، 18 اور 29 تاریخ تک وہ بالکل اتنا گھٹ کر باریک ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اماوسیہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ چاند چھپ جاتا ہے، تو کبھی 29 تاریخ کو چھپتا ہے اور کبھی 30 تاریخ مکمل کر کے چھپتا ہے۔ تو اس طرح چاند سے تاریخ جو طے کیا جاتا ہے اسے تاریخ قمری کہا جاتا ہے، اور جو سورج کی گردش سے، آفتاب سے جو تاریخ طے کیا جاتا ہے عربی میں اسے شمس کہا جاتا ہے۔ تو سورج کی گردش سے جو تاریخ طے کیا جاتا ہے اسے تاریخ شمسی کہتے ہیں۔ تو چاہے وہ شمس ہو یعنی سورج یا قمر ہو یعنی چاند، دونوں بنائی ہوئی چیز اللہ کی ہے، لہذا دونوں تاریخ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، بس انسانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اسے بنایا ہے۔
ہاں تاریخ قمری کو اہمیت دینی چاہیے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایجاد کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کو اس وقت سے شمار کیا ہے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہجرت کیا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اسی وجہ سے تاریخ قمری کو سن ہجری بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سن 1 ہجری، سن 2 ہجری، اس طرح سے ہجری کہا جاتا ہے چونکہ یہ ہجرت کے دن سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو تاریخ شمسی ہے اسے سن عیسوی کہا جاتا ہے، اور اس کا شمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، اسی وجہ سے شمسی تاریخ کو سن عیسوی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ چاہے وہ تاریخ شمسی ہو یا قمری، چاہے وہ ہجری تاریخ ہو چاہے وہ عیسوی تاریخ ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، بس الگ الگ لوگوں نے اسے اپنے اپنے اعتبار سے طے کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ الگ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ساری تاریخ ہماری ہی ہے، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، لیکن اہمیت دینی ہے ہجری تاریخ کو، اور اسے عرف میں اسلامک تاریخ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ سن ہجری ہے، ہجری تاریخ ہے، یا پھر یہ قمری تاریخ ہے جو چاند کی گردش سے طے کیا جاتا ہے۔ اور نہ تو محرم کے شروع میں وش کرنا جائز ہے، اور نہ ہی جنوری کے شروع میں ہیپی نیو ایئر کی وش کرنا جائز ہے، نئے سال کی مبارکبادی دینا نہ محرم میں جائز ہے اور نہ جنوری میں۔ ہاں آپ دعائیں دے سکتے ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو اس طرح کی دعائیں دے سکتے ہیں، آپ خیر و برکت کی دعائیں دے سکتے ہیں، کل عام وانتم بخیر، اس طرح کے الفاظ ہیں، اور بھی دیگر الفاظ ہیں، تو اس طرح کے احادیث کے بہت سارے الفاظ ہیں، آپ ان سے دعائیں دے سکتے ہیں، لیکن وش نہ کریں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، اور ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں، اور نہ ہی کوئی وش کرے تو ان کا جواب بھی نہ دیں، حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔